اگر یہ آدمی معذور ہے، مجبوری ہے اس کو، تو ایک وضو سے دونوں جماعتیں ملا سکتا ہے، ظہر عصر اور پھر مغرب عشاء۔ صدقے کا گوشت خیرات کریں، خود نہیں کھایا جاتا۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کی پرورش کریں، کر سکتے ہیں۔ اور میں سورۃ یاسین پہنے رکھتا ہوں جو چمڑے میں ہے، لیکن بہرحال میاں بیوی جب ملیں تو اس کو اتار کے رکھ دیں، اللہ کا قرآن ہے۔ بغیر کسی شرط کے بھی شطرنج کھیلنا حرام ہے۔ مرد اپنے گھر والی کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے۔ اتحیات میں بھی پاؤں کھڑا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مختلف معاملات کو لے کر اگر پریشانی ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں۔ اگر ایک طرف کھانا تیار ہے اور نماز ہے تو پہلے کھانا کھا لیں پھر نماز پڑھیں۔ شیطان سب کا دشمن ہے لیکن سب کو طریقے سے ہلاک کرتا ہے۔ کافروں سے وہ مطمئن ہے کہ وہ تو جہنمی ہیں، ان پر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ آزاد ویزے پہ آئے کام ڈھونڈنے کے لیے، اللہ کامیاب کرے۔ اگر ایک سیوریج کا نالہ ہے، اس نالہ یا پائپ سے لوگ پانی بھی پیتے ہیں، اگر رنگ تبدیل نہیں ہوا اور بدبو بھی نہیں ہے اور پانی بہہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ احتیاط ہو، کیونکہ گٹر کا پانی اس میں مل جائے گا، بہہ رہا ہے پتہ تو نہیں لگے گا لیکن اثر تو آئے گا۔ اگر مسجد کے امام نے ظہر کی پہلی سنتیں نہیں پڑھی، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، سنتیں بعد میں پڑھ لے۔ گھر میں اچھے برتن بھی ہوتے ہیں استعمال کے لیے، سال میں کبھی استعمال، ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہماری مسجد کے اوپر قاری صاحب کی رہائش وہ جائز ہے۔ جو اعتراض کرتے ہیں ان سے کہیں کہ ان کی علیحدہ جگہ بنا کے اس کو دے دیں۔ میرے بچے 2 مہینے پہلے 2 بھانجوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گئے، اللہ ان کو درجات بلند کرے، اور آپ بھی صبر جمیل سے کام لیں، قبر کشائی بالکل نہ کروائیں۔ اگر ایک بندہ اپنی بیوی کے علاوہ دوسری عورتوں کا خیال کرتا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ یا مانع اللہ کا نام ہے 70 دفعہ پڑھ کے کھانے پہ پانی پہ دم کر کے خاوند کو پلائیں، اسی نیت سے کہ وہ حرام کاری سے بچ جائے۔ بہرحال بدر جاتے ہوئے کنویں آتے ہیں، سب کنویں مبارک ہیں، بعض کنویں میں تو حضور پاک نے پانی بھی پیا ہے اور لعاب بھی ڈالا ہے۔ حجر اسود کا استعلام دونوں ہاتھوں سے بھی جائز ہے اور ایک سے بھی جائز ہے۔ رکن یمانی کا استعلام بھی ایک سے ہوتا ہے، بوسہ نہیں دیں گے، حضور نے استعلام فرمایا ہے، بوسہ نہیں دیا۔ زندہ آدمی کے لیے آپ اپنے لیے طواف کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ اگر مروہ پہ 7 چکر مکمل کیے، پھر نفل 2 رکعت ادا کر کچھ دیر آرام کیا، واپس صفا والے راستے سے آ کے درمیانی گیٹ سے نکل گیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی میقات سے باہر نکل گیا، دوبارہ اگر وہ آئے، معنی یہ ہے مینا عرفات میقات نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتہ عہد نامہ کیا ہوتا ہے۔ حج کے دنوں میں سب سے افضل عبادت اللہ کے گھر کا طواف ہے۔ صلاۃ تسبیح کا طریقہ جو ہے لیکن ایک ضعیف روایت ہے۔ نفل نماز میں سجدے میں اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے، وہ دعائیں مانگیں جو حضور نے مانگی ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ وکالت کا شعبہ اختیار کریں لیکن ظالموں کی مدد نہ کریں، مظلوموں کی مدد کریں، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ بہنوئی میرا ناراض تھا کسی بات پر تو اصلاح عمرہ کرے، نہیں عمرہ تو ہو جائے گا لیکن اس کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ کسی سے ناراضگی نہ رکھے، معاف کر دیں۔
قرآن میں ہے کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، یہ دنیا میں بھی ہے، یعنی اچھی عورتوں کو اچھے مرد ہی پسند کریں گے، بری عورتوں کو برے لیکن کبھی اتفاق بھی ہو جاتا ہے کہ برے کے گھر میں اچھی عورت آ جاتی ہے، باقی جنت میں تو ہوں گے ہی سب پاک۔ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ ختنہ اس کا ہو چکا، یعنی پیٹ سے نکلا ختنہ ہے، تو کوئی اس کو دوبارہ ختنہ نہ کریں۔ اگر ایک عورت کے بال جو ہیں بیماری کی وجہ سے سر کے بھی اتر گئے، سر پہ بال نہیں ہیں، تو چوتھے حصے میں تھوڑا سا وہ اسطرا وغیرہ چلا دیں، جب بال نہیں ہیں تو کوئی ڈر تو نہیں ہے۔ آپ کو قضا نمازوں کا عدد یاد نہیں ہے، لیکن توبہ کریں اور پھر پڑھتے رہیں۔ عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے۔ پاکستان میں عام طور پر ٹینکر پانی کی سپلائی جاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، وہ سپلائی کرتے ہیں تو پانی بیچتے ہیں، اگر حکومت کی طرف سے ہیں تو پھر ان کو بیچنا حرام ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو ابھی نہ اس کو غسل نہیں دیا، اس کان میں اذان دے سکتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کے والدین اس کی رضا کے بغیر اس کا نکاح کر دیں تو بہرحال اس کو انکار کرنے کا حق ہے۔ صحن میں جو نماز پڑھتے ہیں اگر صفیں نظر آتی ہیں تو نماز ہو جائے گی۔ عمرے سے طواف زیادہ کریں وہ بہتر ہے۔ مرد بھی انگوٹھی پہن سکتا ہے، سونے کی حرام ہے، باقی چاندی کی پہن سکتا ہے۔ ایک عورت نے طائف سے نیت کی لیکن ایام آ گئے، پھر مدینے چلی گئی، بہر اب وہاں سے آ کے عمرہ کرے گی انشاءاللہ، اللہ کرے گا کوئی۔ اگر اس نے احرام توڑ دیا تھا تو پھر دم دینی پڑے گی۔ اگر کوئی چیز صفا مروہ دوڑتے ہوئے کھاتا رہے کوئی حرج نہیں۔ بہرحال اونچی آواز سے اس وقت ذکر کریں جب کسی کو خلل نہ ہو۔ اگر اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ اونچا ذکر کر رہے ہیں تو منع ہے۔ عورتیں بھی لڑکوں کو سبق پڑھا سکتی ہیں، لیکن احتیاط یہی کریں، عورتیں بچیوں کو پڑھائیں اور لڑکے لڑکوں کو پڑھائیں۔ حالت احرام میں جرابیں استعمال نہیں کر سکتے، سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ مسجد الحرام میں ایک نماز کا 1 لاکھ ہے اور مدینہ پاک کی مسجد میں ایک کا 1000 ہے۔ اگر گھر کے اندر بیت الخلاء اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس میں بیٹھے تو پشت جو ہے وہ کعبے کی طرف ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ یہ میدان میں منع ہے کہ نہ رخ ہو اور نہ پشت ہو، اگر بلڈنگ کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بہرحال آپ نماز پڑھیں، درود پڑھیں، اللہ سے مانگتی رہیں، 2 رکعت نماز بھی پڑھیں اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، اللہ رشتے آسان کرے گا۔ گھر میں بچوں پہ اور شوہر پہ بھی کوئی سایہ ہے، بہرحال اللہ عالم، اگر ہے تو سورۃ البقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سب کو پلائیں۔ جن لوگوں نے آپ سے کہا ہے عمرہ طواف کا بالکل کریں، لیکن ایک کے لیے ایک۔ میں نے کوئی مشکل پیش آئے تو میں نظر مان لیتا ہوں 2 رکعت پڑھنے کی، اچھا کرتے ہیں، اچھی بات ہے، ہر مشکل کے لیے نماز حل ہے۔ اگر عزیزوں کو ملنے کے لیے جدے جائیں تو واپسی پہ احرام ضروری نہیں ہے۔ میاں بیوی میں جو چھوٹی موٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں اس کو اہمیت نہ دیا کریں۔ بچوں کو اگر نظر لگ جائے تو سورۃ القلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ گھر والوں کی اور اپنی حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے سارے گھر کے باہر حصار کر لیا کریں۔ احرام کی حالت میں عورت کے منہ کو کپڑا نہیں لگنا چاہیے، لیکن لگ گیا کوئی بات نہیں۔ میری والدہ عمرے پہ آئی ہیں، بیمار ہیں، اللہ شفا دے۔ ایک بچی عمر تقریباً 16 سال ہے، ماں باپ سے بد زبانی کرتی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ لا حول پڑھ کے اس کو دم کیا کریں۔ عورت کو بھی مرد کے ساتھ اونچی آواز میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔
بہتر یہی ہے کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد کچھ دن صبر کریں کہ بال آ جائیں، پھر جا کے عمرہ کریں تاکہ اس طرح پھروایا جا سکے۔